محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. عبادت کیجئے جتنے احباب بیٹھے ہو، سارے صرف عقیدت کے ساتھ نہ پڑھنا، اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھو کہ جس کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے وہ محبوب خود سماعت بھی فرما رہا ہے اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہا ہے. پڑھیے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آغاز ہی میں جتنے منہ اباسیاں اور جمائیوں کے لیے کھلے ہیں وہ ایک بار حضور کی ذات پہ درود و سلام کے لیے کھل جائیں. سارے پڑھیے جی سارے. وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، اس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے سیدوں کے آستانے پر آپ اور میں اپنی اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ سیدوں کی شان کے مطابق اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے سارے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے رب کائنات یہ آستانہ سلامت رہے. اس آستانے کے ساتھ جڑے ہوئے جملہ متوسلین، معتقدین اور جتنے بھی درد کا تعلق رکھتے ہیں اس در کے ساتھ، مالک سب کو سلامتیاں عطا فرمائے. فخر السادات، نجم السادات، آفتاب ولایت حضور پیر سید محمد اطہر فراز اکرم شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نقوی، آپ اپنے پروقار چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں. اس آستانے پر فقیر کی پہلی حاضری ہے. ایک عظیم نام حضرت علامہ مولانا فلک شیر میروی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. پھر صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بہاول نگر محترم جناب طارق محمود چٹھا صاحب، نائب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ہارون آباد محترم ہارون الرشید صاحب، ہماری آن، ہماری بان اور ہماری شان فاضل منہاج القرآن علامہ محمد رضوان قیوم صاحب، آپ جلوہ گر ہیں. اور ماشاءاللہ اور بہت ساری ہستیاں ہیں یہاں. دنیا کا اصول یہ ہے دوستو کہ جو سب سے نکما نوکر ہوتا ہے، بڑے گھر کے لوگ اس نکمے نوکر سے سب سے زیادہ کام لیتے ہیں. میں منہاج القرآن کے نوکروں میں سب سے نکما نوکر ہوں. پتہ نہیں تو آپ کی بنتی نہیں منہاج القرآن سے، مجھے نہیں پتا. ووٹ بابا بے شک فلک شیر میروی صاحب کو ہی دیں،
مگر سبحان اللہ مجھے میرے لیے کہتے رہیں کبھی کبھی. ہمارا کہیں بھی اختلاف نہیں، بس ہم سارے اتفاق والے ہی ہیں سارے. میری ڈیوٹی اس لیے ہے کہ میں سب سے زیادہ نکما ہوں. بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر کے سرسبز وادیوں تک، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، در بطول کی چاکری میرا تعارف ہے. سبحان اللہ. جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں، ہمارے باپ دادا کا بھی نہیں، یہ مصطفیٰ کا ممبر ہے. مصطفیٰ نے اپنے بچوں حسنین کے نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کا صدقہ ہمیں عطا کیا. جو بول سکتا ہے ایک بار بولے ضرور، تاکہ میں کوئی فیصلے پہ پہنچوں کہ مجھے آج آپ کو سنانا کیا ہے، آپ نے آج مجھ سے سننا کیا ہے. قبلہ شاہ صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، اور میں نے گزارش کی کہ بس آپ اشارہ فرما دیں گے تو میں انشاءاللہ ہوا کے جھونکوں کی طرح گزرتا ہوا آپ سے اجازت لے لوں گا. آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور میری آپ سے اور قبلہ شاہ صاحب سے زیارت کا باعث بنے ہیں محترم فیاض احمد صاحب، ریاض احمد صاحب، ان کے والد صاحب. چونکہ یہ سبب بنے ہیں تو ان کا بھی شکریہ کہ آپ کے صدقے میں بطول کے بچوں سے آج پھر ملاقات ہو گئی. کسی کو شک نہ رہے میں نسبتاً قادری ہوں، نسبتاً قادری ہوں. تو جاؤ سارے میری نسبت والے بیٹھے ہو، میں بابا اپنا سارا موضوع اس میں سے پڑھتا ہوں، اس میں سے پڑھتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں، شریک سفر رہیں. آج آپ نے پڑھا ہے، آج آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، آپ کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. آپ سے ایک گلہ ہے مجھے کہ زندگی میں ایک یہی گلہ ہے مجھے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. سلامت رہے. آپ کے سامنے سورت 3 کی میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں. وحدہ لا شریک نے گفتگو کا آغاز کچھ قسموں سے فرمایا ہے. فرمایا والتین، مجھے 3 کی قسم. سبحان اللہ. والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. سبحان اللہ. ہمارے ہاں شہر میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا کبھی، اور عام طور پہ کہتے ہو کہ غیر اللہ کی قسم تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. میں نہیں کسی کو کہتا کہ گھٹنے اس طرح پکڑیں، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھیں. بس آج آپ اپنی ہاتھ سے زبان کو بھی پکڑ لیں. توفیق میں نے اس سے بولنے کی مانگ لی ہے انشاءاللہ. جس جس کو توفیق میسر ہوتی رہے وہ بولتا رہے. مناظرہ یہ تھا کہ اس کے نام کے علاوہ کوئی قسم نہیں. تو میں نے کہا اس سے کہ جب تو سب سے بڑا ہے تو اپنے نام کی قسم کہ واللہ. نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کون بولا ہے، تھوڑا ہلے یار تھوڑا. جب اللہ 3 کی قسم کہے تو 3 اللہ تو نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے بھیا. کبھی قرآن کے نام پہ بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو یار. والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. وطور سینین، اور کہا مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پر موسیٰ نے کبھی مجھ سے کلام کیا تھا بیٹھ کر. سلامت رہیں جی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، فرمایا محبوب تیرے امن والے شہر مکہ کی قسم. امن والے. آپ سارے توجہ دیں گے، آپ کو سلام ہے. آپ جتنی انتظامیہ بیٹھے ہیں، آپ سمیت سارے ہی ہم سیدوں کے خادم ہیں. ہماری پہچان اللہ نے بتائی. فرمایا اگر مصطفیٰ کی نسبت ہو
تو بندہ ہمیشہ کے لیے امن والا بنتا ہے. جس کی زبان سے پاکستان کو، امت مصطفیٰ کو امن ملے، سبق جانا اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور جس کی گفتگو سے انتشار پھیلے وہ اپنی نسبت پہ ایک بار غور ضرور کرے کہ میں مصطفی رہ گیا یا نہیں رہا. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے امن والے شہر کی قسم، مکہ کی قسم. کیا قسم ہے؟ 3 قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو جو سب سے اچھی صورت تھی وہ انسان کو عطا کر دی. انسان کو سب سے اچھی صورت عطا کر دی. پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے اچھی شے بنا کر سب سے گھٹیا جگہ پہ بھیج دی. آپ اپنے گھر میں 2-4 بار انشاءاللہ شاہ صاحب نے بلایا تو قرآن فہمی کی عادت ہو جائے گی. قصور آپ کا نہیں، یہاں بیٹھنے والوں نے جب آغاز ہی شعر سے کرنا ہو تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے بھلا. دنیا جانتی ہے فاروقی نے شعر چھوڑ کر قرآن کو سینے سے لگایا ہے. ہم نے ساری زندگی پہلے شعر ہی پڑھے ہیں، مگر شعر سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ خالی جذبات بھرتے ہیں، قرآن سے عقیدہ بنتا ہے. اور اگلی بات سارے سمجھ لینا، میں چوروں کی طرح کبھی اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتا. یہ میرے سر پہ رکھ اور اپنی من پسند مولوی کے سر پہ رکھ اور اس سے پوچھ قرآن اللہ نے حفظ کرنے کے لیے بھجوایا ہے یا قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھجوایا ہے؟ مجھے حوصلہ دینے کے لیے ہاتھ کب سے اٹھانا ذرا. قرآن حفظ کرو تو باعث سعادت ہے، باعث مقصد نہیں. قرآن قبر پہ پڑھو تو باعث مغفرت ہے، باعث مقصد نہیں. قرآن ختم میں پڑھو تو باعث برکت ہے، باعث مقصد نہیں، باعث حیات نہیں. اور اگر باعث حیات ڈھونڈنا ہو تو وہ کہتا ہے جیسے اردو کی کتاب خالی رٹے میں نہیں رکھتے ہو نا، اس کو لغت کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہو، اس کو رٹے میں نہ رکھو. کیوں؟ اگر یہ فقط رٹے میں رہی تو رسم قرآن ہوگی، اگر سمجھ کے پڑھو گے تو فکر قرآن ہوگی. فرق کیا ہے مولا؟ کہا جو رٹے والے تھے نا وہ کربلا میں یزید کے ساتھ تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی ملک شام تک تلاوت کرتے تھے. جتنے بول سکتے ہو ضرور بولنا بھی، ہاتھ اٹھا کے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولنا. یہ جو حیدری ہے نا، یہ جو حیدری ہے نا، آپ نے کہا شجرے کھنگال دیتا ہے، میں نے کہا یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. کوئی سن رہا ہے مجھے؟ سامنے بیٹھے ہو سارے. یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نام میں لیتا ہوں دل کسی اور کا جل جاتا ہے. ارے ایک تو پل میں سبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چل جاتا ہے. یہ حلالیوں کے نصیب میں آیا ہے. پھر ایک بار بولو نعرہ حیدری. اچھا، آپ اپنے گھر میں، آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں ڈنر سیٹ لے آئے نا، اس کے لیے الگ سے پہلے الماری بنواتے ہیں. میں 2 لاکھ کا لا رہا ہوں، میں اسے گھٹیا جگہ پہ کیوں رکھوں؟ میں نے کہا مالک کیسا تیرا، تو عادل ہے، تجھے عدل ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جب بنایا سب سے افضل تھا تو اسفل جگہ میں کیوں بھجوایا؟ چٹھا صاحب، جب سب سے اعلیٰ بنایا تھا، قرآن کے لفظ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، جو سب سے گھٹیا جگہ تھی نا وہاں رکھوا دیا. مالک اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں یہاں کچھ بدتمیز پکڑ لوں، بے حیا پکڑ لوں. میں کیسے؟ کہا یہی تو گھٹیا لوگوں کا پتہ چلے گا
جب مصطفیٰ کی آل کی بات آئے گی تو مصطفیٰ کی بیٹی کو خطا پہ جو کہے سمجھ لینا اس کا نسب اعلیٰ نہیں، وہ ازل سے گھٹیا ہے اور ہمیشہ گھٹیا رہے گا۔ رسول کی بیٹی کی عزت کے لیے بھی نہ بول سکو تو ایک بار سونے سے پہلے سوچنا پتہ نہیں اللہ نے زبان سے کون سی خطا کروا لی ہے۔ سارے بولو ذرا میرے ساتھ۔ اچھا مالک پھر کیا ہوگا؟ کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان میں جو ایمان والے ہوں گے نا وہ اس سے گھٹیا جگہ سے نکلتے رہیں گے۔ پھر ان کے لیے میں نے کچھ اعلانات کر رکھے ہیں، کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان کا دعویٰ نہ کرے، ایسے ربیع الاول آ جائے تو 4 محفلیں کروا لے تو یہ نہ سمجھے میں ایمان والا ہو گیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحین والے عمل کی کچھ رتی بھی اس میں موجود ہو، اس کے چک کی مسجد ویران نہ ہو، نام حسین کا لیتا ہو اور مسجد ویران ہو، تو مجھے بتا نسبت حسینی ہے یا نسبت یزیدی ہے؟ نمازوں کی بات کریں لوگ داد ہی نہیں دیتے، اس لیے لوگ بات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بات سناؤ جو ان کو اچھی لگے، آپ کو نہ بھی اچھے لگے پھر بھی میں نے 3.5 گھنٹے کا خطاب ضرور کرنا ہے۔ وہ 3.5 گھنٹے پہ خوش ہو گئے ہیں۔ بابا میں 3.5 گھنٹے زندگی میں کبھی نہیں کیا خطاب، ایسے ہی آپ کو چہرے پہ میں نے کہا ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے نا؟ اچھا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ بھی ہو تو کسی جگہ پہ تو آ ہی گیا ہوگا نا، پاکستان میں نہ صحیح تو چلو سعودیہ میں تو 1 دن پہلے ہی آتا ہے نا۔ آپ کو مبارک ہو، پچھلے سال سے سعودیہ والے بھی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر مالک؟ کہا ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ، کسی کے لیے اجر ہے غیر ممنون۔ کہا کسی کو اجر دیتا ہوں کسی کا ممنون ہو جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کو اجر دیتا ہوں کسی کا ممنون ہو جاتا ہوں۔ میں ممنون کا معنی ایک لفظ حرف میں کروں، کہا کسی کو عطا کرتا ہوں کسی کو رضا عطا کرتا ہوں۔ کوئی عطا والا ہو جاتا ہے کوئی رضا والا ہو جاتا ہے، عطا کبھی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ عطا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہا تھا متا روڑ سٹے دودھ کڑیا، او بے پرواہ محمد متا روڑ سٹے دودھ کڑیا۔ بات سمجھنا جی سارے، فرمایا جس پہ عطا کرتا ہوں اس پہ کبھی اس کی عطا ضائع بھی کر دیتا ہوں، مگر جس سے رضا کا اعلان کر دیتا ہوں نا اس پہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ کمال کی بات یہ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھو، انبیاء بھی اس کی رضا مانگتے رہے، انبیاء بھی اس کی رضا، بابا بولیے نا ذرا تھوڑا سا، کیا مانگتے رہے؟ رضا۔ ہم تو ثواب مانگتے ہیں نا، ثواب۔ فاروقی صاحب دسیو کتنے نفل پڑھیے تھے، کتنے ثواب ملنے نے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ رسول کی بیٹی رات کو 2 نفل شروع کرتی تھی، بلال فجر کی اذان دیتا تو سیدہ سر اٹھا کے عرض کرتی مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی مکمل نہیں ہوئے۔ سلامت رہیں جی، خوش رہیں۔ وہ بھی رضا، کہا رضا ایک سمندر کا نام ہے۔ آئیے جی قرآن سے کچھ رضا پڑھ لیں، آپ کہیں تو قرآن پڑھو جی۔ آئیے جی یہ پہلی رضا قرآن کریم سے پڑھتے ہیں، یہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر ہے 84 موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر، اس سے ہم کلام ہونے 39 راتیں گزر گئیں۔ 40ویں رات آنے سے پہلے امت کہتی ہے سرکار کدھر جاندے ہو روز؟ مجھے پتہ ہے میروی صاحب نے مجھے پورا سپورٹ دینی ہے، چونکہ بڑے ہیں اور مجھ سے پہلے سینئر ہیں، انہوں نے تو سپورٹ دینی ہے۔ خطاب تو ان سے نہیں کرنا نا، خطاب تو آپ سے کرنا ہے، ان سے تو سیکھے ہیں ہم نے، سب نے خطابات۔ آپ ذرا کہا فرمایا عرض کیا حضور کدھر جاتے ہیں روز؟ کہا اس سے ہم کلام ہونے
میں کلے کلے ہی ٹر جاندے حضور کدے سانو بھی نال لے چلو. فرمایا کل تیاری کرنا سارے چلیں گے. اب قوم سارا دن نا کپڑے شپڑے پہنتی رہی, سرخی پاؤڈر یہ وہ سیدھا سودھا ہوتی رہی کہ سارے چلیں گے. فرمایا بھئی تم آ جانا, میں تو جاتا ہوں پہلے. موسیٰ چلے گئے پہلے اس کی بارگاہ میں. یہ سورہ ہے طٰہٰ, آیت نمبر ہے 84. قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں میں نذرانہ عقیدت ہے ادھر پیش کرنا ہے. اللہ نے فرمایا جب موسیٰ پہنچے نا, فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ بات ایسی تھی, ایسی نہیں تھی کہ مجھے کیڑا چاکی جی 97 ہائے مینوں وہ پھکی دسو جڑی کھاندے ہو یار جتے ہاضمہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم یار کیا مال کی پھکیاں ہیں آپ کی, ہضم لفظ ہضم ہو گئے. فرمایا موسیٰ قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ قالا عرض کی ہم اولائی علی آثری, کہا عرض کیا میرے مالک میری قوم بھی میرے پیچھے آ رہی ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ, میں اس لیے پہلے آ گیا ہوں آپ کی طرف. رب لترضا, تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرا رب مجھ سے, حمزہ نہیں بولے گا پوری محفل میں نہیں بولے گا. جس نے خود ہاتھ اٹھوا کے سبحان اللہ کہا ہو, میرا یہ لاڈلا بیٹا ہے بابا, یہ چشتیاں سے ہے حضور قبلہ عالم کے. ہم تو قبلہ عالم کے شہر کے گداگروں کا بھی ادب کرتے ہیں بابا, یہ تو پھر حضور کے ثناخان ہیں اور ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے ثناخان ہیں. مالک ان کو مزید لحن داؤدی میں ان میں برکتیں عطا فرمائے. کس لیے آئے ہو؟ کہا مالک صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ پہلے پہنچ کر بھی. اچھا ایک بات اس کے ساتھ جڑوی ہے. اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے موسیٰ؟ کہا مالک آج تک تیری آواز سنی ہے, اب برداشت نہیں ہوتا, ایک بار نہ ذرا تھوڑا پردہ ہٹا, دیدار کی لذت سے آشنا کر دے. اس کا مطلب ہے رضا چاہ کر ثواب نہیں لیا جاتا, اس کی رضا لی جاتی ہے. اچھا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ, اصل میں بات یہ ہے میں نے تیرا دل اور تیری آنکھیں دیدار والی بنائی نہیں. اللہ کی قسم میرے دونوں ہاتھ ہیں, آپ سلامت رہیے گا جی اور گواہ رہیے گا میرے لفظوں کا. یہ 1 2 اور تیسری میری ویڈیو بن رہی ہے, یہ آفیشلی بن رہی ہے. کئی اپنی جگہ پہ بنا رہے ہیں, مگر جتنے میرا پتر بنایو لائیو ساری کٹ کے نہ لائیو, سویرے ایسی مرے ہونے ہیں پوری لائیو. تو انہوں بس واسطہ اتنا ہے, باقی ورنہ میرے جتنے بھی آفیشل ہیں میرے پیجز یا چینل ہے اس پہ دیکھ لیجئے گا, یہ بن رہی ہے. میں کل کو مکرنا چاہوں تو مکر نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. کہا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. کہا پھر مالک کوئی طریقہ ہے؟ کہا ہاں ایک طریقہ اپناتے ہیں. میں صفت کی تجلی دیتا ہوں پہاڑ کو, تم دیکھو پہاڑ کی طرف, اگر پہاڑ سلامت رہ گیا تو اگلی بات کریں گے. اللہ نے ہلکا سا ایک اشارہ صفت کا دیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ جتنے ساتھ گئے تھے نا, کوئی کہتا 40 تھے, کوئی کہتا 70 تھے, کوئی کہتا 72 تھے. میں نے کہا جتنے بھی تھے سارے مر گئے, موسیٰ مدہوش ہو گئے. میرا لفظ واپس کرو جی, میں اگلے دن کل جا کے لاہور داتا کی نگری پہ دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ در نبوت کی گستاخی ہے. موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے, مدہوش ہوئے. اور بے ہوش وہ ہوتا ہے جو ہوش کھو دے. اس کے جلووں کو دیکھ کر کوئی ہوش کھوتا ہے؟ مدہوش ہوئے. جب مدہوش ہوئے, میں نے عالم تخیل میں نا یوں ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا مالک یہ جو مدہوش ہوا اور وہ جو مر گئے ان میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ کہا وہ اس جیسے تھے ہی نہیں. نہیں چاہتا سارے بولو ذرا, وہ اس جیسے
تھے ہی نہیں. یہاں 97 سے نکلو 97 سال تک ریسرچ کرنا. جب موسیٰ کا امتی موسیٰ جیسا نہیں تو مصطفیٰ کا امتی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو گیا؟ آگے پڑھیں جی، ایک آیت اور پڑھیں. آؤ جی، ایک رضا والی آیت اور پڑھتے ہیں. زکریا علیہ السلام، سورہ مریم ہے، عورت کے نام پہ سورہ ہے جی، عورت کے نام پہ سورہ ہے جی. میں نے تیسری مرتبہ کہا ہے عورت کے نام پہ سورہ ہے قرآن کا پورا، مریم. میں نے کہا مالک مریم کا نام دے دیا، کہیں آمنہ کا نام بھی دے دیتا. مولوی کہتا ہی نہ آمنہ کو تو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا تھا. یہاں مریم کا نام پہ پوری سورہ دے دی، مصطفیٰ کی والدہ کے نام پہ بھی ایک سورہ بنا دیتا، بلے انا آتینا کل کوثر جتنی بنا دیتا. فرمایا پھر تو تعلیم قرآن ہو جاتی، تفہیم قرآن کیا ہوتی؟ پھر تو قرآن رٹے والا ہی رہ گیا، سمجھ میں تو نہ آیا نا. میں نے کہا مالک سمجھ کیا ہے؟ کہا اگر مصطفیٰ کے نقیب کی والدہ کا یہ عالم ہے، جو مصطفیٰ کا اعلان کرنے آیا ہے، اگر نقیب کی ماں اس کردار کی حامل ہے تو بتا جس کے لیے بزم کونین سجائی جا رہی ہے اس کی ماں کے عظمتوں کے کیا عالم ہوں گے. سورہ مریم ہے. کہا کاف ہا یا عین صاد. مجھ پہ پھر ہاتھ رکھوا لے، مینوں انہاں معنیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ دی قسم نہیں پتا تے کئیاں نوں نہیں پتا. تے جتھے پتہ نہ ہوئے بندہ ٹنگ اڑاوے نا. جڑا پتہ ہے اتھے کرا نور کیتی بیٹھے ہیں سارے. جنہوں نہیں پتا انہوں چھیڑیے ہی نہ. اس نے کہا یہ ہمارے یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قطع شدہ الفاظ ہیں، ان کو چھوڑ دے. یہ میں نے مالک کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اگر کسی کو نہ بتاتا تو اس میں لکھتا کس لیے. اے کدے ساڈے کول جمعہ 2-4 پاری پڑھ لیا کرو. جامع مسجد زینب وچ نا 2-4 باری جمعہ پڑھو، ہجے گل منہ چ نکلدی نہیں، نمازی پہلے سمجھ لیندے نے. کہا ان کو چھوڑ دے. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی. کیا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. جب انہوں نے آہستہ سے آواز میں کہا تھا، بالکل ایک ندا دی تھی خفی انداز میں. ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہوتا ہے. ذکر جلی ہوتا ہے ضرب کے ساتھ، ذکر خفی کی آواز نالدیاں نو بھی نہیں آندی. ایتھے رکھیا پلاسٹک والا، کئی باری یہ ٹوٹ بھی جاندہ ہے. میں ذرا میں ویکھ لواں نا ہاتھ ماریا مریا جا سکتا ہے کہ نہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. آہستہ سے آواز میں کیا کہا؟ قالا، کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. میرے مالک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اب اس میں وہ گودا نہیں رہا، اب میں جوان نہیں رہا. مگر میرے مالک میں آج تک تجھ سے دعا مانگ کر کبھی شرمندہ بھی نہیں رہا. جس کا رب تیرے جیسا ہو وہ کبھی بدبخت ہو سکتا ہے بھلا؟ میں آج تک میرے ہاتھ کبھی خالی نہیں پلٹے، تو نے ہر بار عطا کیا ہے. آگے کیا کہا؟ وَإِنِّي خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا. مالک میں تو بڑا ہوا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، اب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی. قرآن سنو نا، اللہ دی قسم مینوں پتہ ہے تسی کل فون کر کے بھی کہنا راتی فاروقی صاحب مزہ بڑا آیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا من لدنک ولیہ، ایک ولی عطا کر. مینوں نہیں پتا میں کدے نال کیڑی گل کرنی ہے. من لدنک ولیہ، ولی عطا کر. ولی کا سارم نے معنی کر دیا دوست. دوست عطا کر، ولی کا معنی دوست ہی کیا نا، ہر جگہ پہ ہی ولی. میں نے کہا جب بیٹیوں کا نکاح پڑھاتے ہو اور نکاح خاں کہتا ہے اس کے ولی کو بلاؤ، اس کا معنی تب تو دوست نہیں بنتا، تب معنی کرتے ہو وارث.
کوئی سمجھ لو یار. اب جب میں نے وارث ترجمہ کیا مجھے غدیر خم یاد آ گیا. کوئی بیٹھے ہو سارے؟ غدیر خم پہ مصطفیٰ نے نا پہلے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا، فرمایا لوگوں بتاؤ میں تمہارا سب کا ولی نہیں. کیا مانا تھا؟ میں تمہارا دوست نہیں؟ کیا اڑان ہے؟ نہیں کہا وارث نہیں. سب نے کہا وارث. تو پھر فرمایا یوں پکڑ کے نا علی کا ہاتھ تو بلند کر کے کہا لوگوں سن لو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ہر اللہ تللے کا نہیں، جس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا یہ مرتضیٰ مولا ہے. ہاں سلامت رہیے جی. خواجہ غلام فرید کے پاس ایک 7 سال کی مائی ایک بچہ لے کے آئی تھی. اس کے پاس 7 سال کا بچہ تھا. کولا کے آدھیے حضور ہی بولدا نہیں. سریکی آئے تو میں کہا چلو تھوڑی جی ڈو بول سریکی دی اساں بھی بولوں. تسی سریکی تو نہیں ہلا سکنے ہو نا. سبحان اللہ نہیں سکتے لے نا تو چلو ایک باری ہاتھ چاہتے اوے چاہ کو. سبحان اللہ ہی مہمان دا استقبال تھی. ویسی عرض کی حضور یہ بولتا نہیں. فقیر مستی میں تھے. کہا بولتے کیوں نہیں؟ فیاض بھائی ذرا بڑی توجہ. فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا جو اب تک نہیں بولا تھا. حضور جس طرح آپ نے بلوایا ہے اس طرح کبھی کسی نے بلوایا بھی تو نہیں نا. یہ ہے روحی کا شہنشاہ. بلوا لیا. میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئی ہے. قوم سارے سمجھ لینا اب قوم جب بھی بولے گی علی کے نام پہ بولے گی. اچھا ولی شاہ مجھے ایک ولی عطا کر. وہ کیا ہو؟ کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اللہ نے صحابی نہیں مانگا وارث مانگا ہے. اور کوئی بیٹھا ہے سامنے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بٹھائے بتائے اللہ نے اللہ سے نبی نے وارث مانگا. وارث جو ہوتے ہیں نا غلام غلام ہوتے ہیں، وارث وارث ہوتے ہیں. اصحاب جتنے بھی ہیں مصطفیٰ کے وہ فاروقی کے سر پہ ہیں. سر پہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی ہم ہیں اہل سنت. اہل سنت اعتدال پسندی کا نام ہے. ہم صحابہ کو بھونکتے نہیں. سارے بیٹھے ہو میں نے سر ننگا اس لیے کیا ہے لوگوں سمجھ جاؤ. ہم اتنا بھی صحابہ میں فاصلہ نہیں مانتے کہ ٹوپی پہ بھی یہاں کیپ پہ بھی نہیں. سارے صحابہ کو رکھتے ہیں سر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے میرے ساتھ قرارداد میں شامل ہو جاؤ. سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ صحابہ سروں پہ آئے. سب کے صحابہ ہیں سر پر اور آل سر پہ نہیں. آل کی دہلیز پہ سر ہے ہمارا. صحابہ میں اور آل میں یہ فرق ہے کہ صحابہ سر پہ ہیں آل سر پہ نہیں. آل کی دہلیز پہ سر ہے ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ اقبال نے کہا تھا اقبال نے کہا تھا قلندر لاہور نے کہا تھا مجھے شریعت کے تقاضوں نے منع کر رکھا ہے. جتنے بیٹھے ہو بیٹا سارے آپ پہ مجھے یقین ہے. اقبال نے کہا تھا مجھے شریعت کے تقاضوں نے منع کر رکھا ہے، ورنہ اقبال تربت فاطمہ کا اس طرح طواف کرے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. پھر عطا کیجئے پھر کہ صحابہ کو سر پہ رکھتے. صحابہ سر پہ ہیں. صحابہ میں اور آل میں جو تمہیں کل کہے نا صحابہ اور آل برابر ہے. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. کیوں؟ جو دین میں آئے وہ صحابہ ہیں اور جن کے گھر سے دین نکلا وہ آل ہے. یہی تو اہل سنت کا یہی تو امتیاز ہے. ہاں ایک فرق ہے. آپ بولے نہ بولے مجھے نہیں اس بات سے. آپ مہمان ہیں چونکہ میرے سر کا تاج ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا ہاتھ جوڑ کے سنو یا سینہ تان کے سنو ہم اہل سنت ہیں. مجھے پتہ ہے سارے نہیں بولو گے مجھے پتہ ہے ہم اہل سنت ہیں. میں صدر تک کہتا رہوں گا
اہل سنت سے کم، ہم مسلک نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں. اور اہل سنت مسلک نہیں ہے، اہل سنت جماعت ہے. جو جماعت سے نکلے اور کوئی فرقہ بنائے اسے چاہیے فرقہ چھوڑ دے، جماعت میں آئے، جماعت میں، کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، فرقہ پہ نہیں. لوگوں نے اہل سنت کا نام پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیا. تم نے جو بھی نام رکھا وہ 150 سال پہلے بنا، اہل سنت 1500 سال پہلے بنی ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سے اہل سنت نکلے ہیں. ہماری پہچان اہل سنت ہے، اور اہل سنت نہ صحابہ کو بھونکتے ہیں، نہ صحابہ کو مصطفیٰ کی آل میں خلط ملط کرتے ہیں. جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور جو پشت پہ آ جائیں وہ حسین ہیں. کیا بات. ولی چاہیے، کہا دیجئے ٹھیک ہے، دے دیا. اور مالک پھر اگلی بات سننا جی، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. شاہ صاحب قبلہ وجعلہ رب ردیہ، مگر مالک پتر او دیوی جدے تے تو راضی ہو. یہ رضا الہی مجھ سے موضوع سنا جا رہا ہے. پہلے نے کہا پہلے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. دوسرے نے کہا بیٹا وہ دے جس سے تو، مطلب سمجھ آ گئی. خالی اولاد نہ منگو، اولاد اللہ کو وہ منگو جڑی حسینی ہوئے، جدے تے اللہ راضی ہوئے. جڑی اولاد نے وڈے ہو کے امیر یزید دے نعرے لانے ہون، اللہ کرے اے جی اولاد نہ لو، اجڑی ہوئی گود چنگی. آؤ جی ایک آیت اور پڑھ لیں جی، قرآن پڑھیں جی ایک آیت اور. سارے بولو ووٹ دے، صرف قرآن دے سنن تک پڑھیے جی. آؤ جی ایک آیت اور پڑھتے ہیں. سلیمان پیغمبر علیہ السلام ایسے تھے جن کا تخت اڑتا تھا، حالانکہ اس میں پیٹرول بھی نہیں ہوتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ دی قسمیں نہیں سی ہوندا، اڑتا تھا. بھائی جی بات سننا، بڑے جتنے بیٹھے ہو، جس کا تخت اپنا اڑتا تھا نا، اس نے ایک دن مجلس میں بیٹھ کے کہہ دیا بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے. میرے کو گنتی نہ لکھوا لو، جڑے جڑے بندے نہیں بولے نا انہوں دے اندر سول کیڑا کیڑا ہے میں سارا جاننا. ہاں سمجھو ضرور ذرا. جو جس کا اپنا تخت اڑتا تھا نا، وہ کہتا ہے بتاؤ میرا وہ بلقیس کا تخت کتنی دور ہے جی؟ 6 مہینے کی مسافت پہ ہے. کون لا سکتا ہے؟ ایک جن بولیا، اے میں کہو ساڈا مسئلہ حل ہو گیا. پیراں دے تویز، اے تے نظر والے نے نا، میں تویزاں والے دی گل کرنا جی. جن چمبڑ گیا. میں کہا سارے جن تینوں چمبڑ دے نے؟ کہتے جن تیرے سامنے آوے نا، وہ کہندا اپنے بچوں نو خدا دا واسطہ یہ ادھر آ جا، انسان آ جا، کتے چمبڑ ہی نہ جاوے. اللہ کی قسم انسان کی طاقت جن سے زیادہ ہے. میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، نہیں تو نص سے مجھے لے لے. جن کہتا ہے جی میں تخت بلقیس لاؤں، فرمایا لانے میں مجھے شک نہیں، تم لا سکتے ہو، پہلے بتا کتنی دیر میں لاؤ گے. وہ کہتا ہے حضور آپ کی مجلس برخاست ہو تو میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، چھیتی چاہیے، جلدی چاہیے. ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا نکر پہ نا، تو چادر جی پا کے نا تھلے، سر اٹھا کے کہتا جب دیکھا کوئی نہیں نہ بولا، کہتا حضور اجازت ہو تو میں نہ لے آؤں. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ حضور میرا نام آصف ہے، میرے باپ کا نام برخیہ ہے. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضور آپ آنکھ جھپکیں بلقیس تخت سمیت ادھر ہوگی. جو جن نہیں لا سکا وہ سلیمان کا امتی لے آیا. ایک بندہ سیدوں کی جد سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضور وہ آصف بن برخیہ تخت بلقیس کیسے لایا تھا؟ فرمایا اسم اعظم کی طاقت سے. کیا؟ اسم اعظم کی طاقت سے. اب میرے حل ویکھو جی، ویکھ کے اندر اچھا 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 ٹھیک. جب جانے لگا نا سرکار نے فرمایا بات سنے ذرا، بات ادھوری سن کے نہ جا. ادھوری بات سمجھانا یزیدیوں کا کام ہے، پوری بات اندر اتار دینا حسینیوں کا کام ہے.
پوری بات سن. کہتا جی. فرمایا آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو لایا تھا اسم اعظم کی مدد سے. جی. کہا کل 73 اسم اعظم ہے. پھر کہا ایک کو آصف جانتا تھا 72 کو ہم جانتے ہیں. یا علی. ویسے یہاں سے لے کر چٹھا صاحب سمیت میروی برادران اور آخر تک آپ بھی 72 کو جانتے ہیں. ہائے کربلا کی رات سے ہم بھی 72 کو جانتے ہیں. جس کا بھی نام لو وہ کبھی رد نہیں کرتا بھلے اس میں ایک نام اور کا ہی کیوں نہ ہو. سلیمان جا رہے ہیں. تخت اڑ رہا ہے. بھائی میں آیت پڑھوں. تخت جا رہا ہے. آگے ہے ایک وادی نمل اور یہاں سورہ کا نام بھی نمل ہے. وہ تو نبی کی ماں کے نام پہ تھی, یہ چیونٹی کے نام پہ ہے. میں کہا واہ مولوی برداشت کریں تکیری کر لویں. فیاض بھائی برداشت کریں تکیری کر لویں, نہ کریں تو نبی دا نور بھی نہ کریں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب بھی نور ہے, نور بھی کتاب ہے, بس دو میں ایک کو خوشی ہے. اچھا بڑی تیری دھکے شاہی چلن دینی نہیں کسے. ہم آپ کو بتائیں گے ربیع الاول میں نور کیا ہے کتاب کیا ہے. نور نہ ہو کتاب سمجھ میں ہی نہیں آتی. آگے وادی نمل ہے. جب وہاں پتہ کیا ہوا, وہاں چیونٹیاں ہیں. ایک چیونٹی حتی اذا آتوا علی واد النمل, جب وادی نمل پہ پہنچے نا, قالت نملتن, ایک چیونٹی کہتی ہے او چیونٹیو, یا ایھا النمل, او چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, سارے اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. سارے کیا کرو, اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ان کے پیروں تلے رون دی جاؤ. آگے لفظ ہے علامہ رضوان قیوم صاحب, لفظ ہے آپ کو تو پتہ ہے, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, تم کچلی بھی جاؤ اور انہیں خبر بھی نہ ہو. ہائے سارے جتنے بیٹھے ہو. چیونٹی کیا کہتی ہے, اوے اپنے اپنے کرن چلو, کبھی نیچے آ کے کچلی نہ جانا اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ نہیں کہا ہمیں نہ پتہ چلے, کہا وہم, ان کو نہ پتہ چلے. جب وہاں پہنچے نا, سلیمان علیہ السلام نے ساریاں کیڑیاں چھڑ دیتیاں, اس کیڑی نے چک کے ایتھے رکھے. فرمایا ایک بات بتا, جس نے اتنی دور تیری آواز سن لی ہے اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ روندنا کسے ہے چھوڑنا کسے ہے. اتنا بھی نہیں پتا. میں نا ایک گل کرن لگا جی, اس نے ہاتھ جوڑ کے آخدی حضور میں نے آپ کے علم کی بات نہیں کی, آپ کے لشکر کے علم کی بات کی ہے, کیونکہ آپ کا لشکر اور نبی ایک جیسا تو نہیں نا, امتی اور نبی ایک جیسا نہیں. یہ عقیدہ تو چیونٹیوں کا بھی ہے, اللہ کرے پاکستان کے مولویوں کا بھی ہو جائے کہ نبی اور امتی ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت خوب کہا اچھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا, اس کی بات سن کر نا, اے دیکھو جی میرے ال, چیونٹی کی بات سن کر نا سلیمان نا اے میرے ال مسکرائے. قرآن کہتا فتبسم, سلیمان مسکرائے. وقالا, جب یہ ساری بات ہو گئی نا, سلیمان کہتے ہیں گل سن, باتیں بڑی کرتی ہو, کیا بات ہے, تینوں گلاں بڑی آندیاں نے, بڑی باتیں کرتی ہو. سارے 97 والوں قیامت تک دعا دینا. وہ کہتی ہے حضور میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا, میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا. کہا کیسے؟ کہا باقی ساری زمین پہ ریگتی ہیں, میں سلیمان کے ہاتھوں پہ آئی ہوئی مجھے نبی نے بلند کر رکھا ہے. 97 والوں, جس کو نبی بلند کر دے بندہ اس سے حسد نہ کرے, اسے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے.
ہائے 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 سبحان سلامت رہیے جی، سلامت رہیے، سبحان سلامت رہیے گا جی۔ جس کو نبی اٹھا لے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دو اٹھانے بتاؤں۔ جب غار کی بات تھی تو جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اس کا نام ابو بکر ہے۔ مجھے سارے سننے جتنے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے تاجدار صداقت کے نام پہ اٹھا کے بولنا، جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس کو مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھائے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادریہ۔ سلامت رہے جی۔ وقالا، جب یہ ساری بات ہو گئی نا، وقال ربی اوزعنی، یہ سبھی ہو گئی، کہا مجھے توفیق عطا کر ان اشکر نعمتک التی، میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، میرے مالک مجھ سے اس کے باوجود بھی وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے۔ بس جی 3 آیتیں میں نے پڑھ دی۔ موسیٰ چاہے تو اس کی رضا، زکریا چاہے تو اس کی رضا، سلیمان چاہے تو اس کی رضا۔ بریلویوں کے شہنشاہ نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کیسے؟ سارے اس کی رضا چاہتے رہے، ایک نماز ایسی تھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جا رہی تھی، پیچھے علی بھی تھے، صحابہ بھی تھے، مصطفیٰ نے 3 بار سر اٹھایا، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا تیرا رب دیکھ رہا تھا۔ اچھا دیکھ رہا تھا مالک، پھر کہا کیا چاہتا ہے؟ قبلہ بدل جائے؟ اب دیکھنا فرق دیکھوں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ راضی ہو جائے، اللہ نے فرمایا محبوب کیا چاہتا ہے؟ قبلہ بدلوں؟ جی مالک بدل دے۔ تو کہا پھر میں نہیں بتاتا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر محبوب تیری رضا ہو ہم قبلہ ہی ادھر ہیں۔ یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ صرف 10 منٹ کا خطاب رہ گیا جی، صرف 10 منٹ کا۔ گھڑیوں پہ دیکھ لو 10 منٹ کا آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، اور فاروقی آ گیا اپنی خیرات والی جگہ پہ، جہاں سے ہمیں قرآن نصیب ہوتا ہے نا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام سے کسی نے پوچھا، ہاں سے دین چپ رہے ہیں؟ اور آپ کو اگلی بات بتا دوں، عوام اہل سنت کبھی تقسیم مت ہونا۔ اگر آپ چاہیں ناراض نہ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے پیسے ویسے روک کر صرف توجہ دے دیں۔ میں نے اپنے اوقات سے زیادہ میں نے اپنی جو خیرات تھی وہ لے لی ہے۔ اب مجھے آپ سے 1-2 باتیں کرنی ہیں، مجھے دیکھیے گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک حدیث پاک دورہ علوم الحدیث کے دوران سنائی تھی، عوام کے لیے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا جب علماء کے درمیان اختلاف دیکھو نا، تمہارے جن کو تم مانتے ہو اس کو بھی مانتے ہو، اس کو بھی مانتے ہو، مگر ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ بھائی جان توجہ رہے، اس میں میرا عقیدہ ہے، میں نے ان کو یہ جو 4 سنی بچے ہیں نا، ان کو میں چاہتا ہوں یہ سنی ہی رہے، اور سنی ہی رہو بھائی۔ جب علماء کے درمیان اختلاف دیکھو نا کہ ایک ہی وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا اور دونوں کے درمیان بنتی نہیں، تو عوام کا فرض بنتا ہے علم لے لیں، مخالفت چھوڑ دیں۔ نہیں چاہیے، نہیں واپس کر دیں۔ اس سے بھی علم اچھی بات وہاں سے لے لو جہاں سے ملو، کیونکہ یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملتی ہے لے لو، تقسیم مت ہونا۔ ایتے فلانے نے انہاں دی تی آپس دی نہیں بندی، کوئی گل نہیں، کدے وقت آ جاندا ہوندا ہے پھر سارے ہی کوئی ہوندے نے۔ سارے جتنے بیٹھو میں تو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جب بھی اہل سنت کا نام آ جائے متحد ہو جایا کرو۔ اہل سنت کل بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے۔ ہم مختلف والے نہیں، اتحاد والے ہیں، تو سارے اتحاد والے ہو،
ایک بار اللہ کو گواہ بنا کر کہنا ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، بس اس بات کو یاد رکھنا۔ اب اس سے حضور شیخ الاسلام سے کسی نے پوچھا آپ نے تحریر میں آئے تو آپ نے 1300 سے زائد کتابیں لکھ دی، افضل قادری کے علاوہ واہ واہ اور کہہ بھی کوئی نہیں سکتا تھا، ہاں پتہ ہے نا جی۔ ہائے ہائے، جب تقریر پہ آئی تو 9000 سے زائد موضوعات پہ تقریر، گوگل منہاج القرآن کا نہیں ہے، گوگل پہ لکھ جو بھی خطاب کرنا ہے نا، ویسے تیرے سارے مولویوں دی تقریراں تیار ہوتے ہی ہوندیاں نے، جو بھی ٹاپک لکھو آگے لکھو بائی ڈاکٹر قادری، آگے وہ خطاب آ جائے گا۔ 40 سال ہو گئے آج کے دن، اس دن کسی نے پوچھا تھا منہاج القرآن کیوں بنا رہے ہیں، کہا صرف اس لیے کہ اس امت کو مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دیں۔ آج کسی نے پوچھا آپ کے کشکول میں کیا ہے، کہا جو کچھ بھی ہے وہ بطول کے بچوں کی خیرات ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، میں نے کبھی تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا جامع مسجد زینب ہارون آباد برلب روڈ، یہ میاں ٹاؤن میں بالکل ساتھ ہے متصل، منہاج القرآن کا اسلامک سینٹر، میں نے کہا کبھی آپ تشریف لائیں، وہ ہمارا نہیں سیدوں کی جاگیر ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ یہ ہمارا ہے نہ یہ ہمارا ہے نہ وہ ہمارا ہے، ہم آج بھی ان کے ہیں کل بھی ان کے ہیں۔ فاروقی کو خوشامد چاپلوسی نہیں آتی، ہم نے ساری زندگی بطول کے بچوں کی چاکری کی ہے اور قیامت کے دن بھی یہی چاکری کرتے رہیں گے۔ ہاں اگلی بات آخری آیت سنا دوں، کہا ایک رضا قبلہ بدل دیا تیری رضا کے مطابق، آؤ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم، اب بولتے جانا ساتھ، واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری کی قسم، قسمیں کھا کے کہا وما ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ کیسے؟ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر مبارک ہوئی۔ بیٹا بڑی توجہ سے بیٹھ جاؤ، ذرا 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ لے لیں سارے نیچے رکھ لیں، بیٹھ کے گن لیں، آپ کی طرف کئیوں کی توجہ جا رہی ہے، میری یہ کل متاع حیات ہے بیٹے، میں چاہتا ہوں یہ ہوا میں نہ قتل نہ ہوتی رہے، بس اس کو سینوں میں پیوست کر لو۔ 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سیدہ آمنہ پاک کا وصال انور ہو گئے۔ کئی بدبخت تھے جو کہتے اللہ کو پیارا ہوتا تو اللہ رشتے ہی چھینتا، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب نہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا ہے۔ اچھا پھر کیا کیا ہے؟ کہا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا تو پروگرام یہ ہے کہ جو بعد میں عطا کروں وہ پہلے سے بہتر ہو، بددیانتی نہ کرنا بابا، جو پہلے سے بہتر ہو۔ بھئی قرآن ہے، شاہ صاحب قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے چٹھا صاحب سمیت سارے جتنے بیٹھے ہو دعاؤں سے نوازنا، جو پہلے دیا ہے وہ بہتر ہے، مگر جو بعد میں دوں خیر لک من الاولی، وہ پہلے سے بہتر ہو۔ تو مالک کیا عطا کر رہا ہے دیکھنا جی، مجھے قرآن ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم آپ کو اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ جس سے محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ کیا عطا کیا؟ کہا محبوب، اچھا مولوی نے نا، آپ سے بات کرتا ہوں سب سے، مولوی نے ڈنڈی ماری، مولوی کہتا ہے یہ قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا۔ چشتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھی نظر آ رہے ہیں یہاں، الفیض والے، آپ سارے جتنے بیٹھے ہو توجہ دینا بھائی جان سارے۔ کہا جو پہلے اب دے رہا ہوں وہ پہلے سے بہتر ہے، اور محبوب اب اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بیٹے مجھے دیکھنا، میں قرآن دوں سب کو۔ اب جب یہ کہا نا، مولوی نے ڈنڈی ماری ممبر پہ بیٹھ کے، کہا اس کا مطلب ہے اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ میں نے کہا چلو ہم
جھگڑا نہیں کرتے، مگر ساتھ اگلی آیت تو پڑھنا، مالک کیسے راضی کرے گا؟ کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، اگر یتیم بنایا ہے تو پہلے سے بہتر گود نہیں عطا کی، پہلے سے بہتر گود نہیں عطا کی۔ مالک کیسے؟ کہا پہلی گود کا نام عبد المطلب ہے، دوسری گود کا نام ابو طالب ہے۔ جس کو ابو طالب کے ساتھ پیدائشی چڑ ہو وہ چپ رہے، باقی سارے مصطفیٰ کے محبوب چچا کے نام پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اب جب تجھ سے سب کچھ لے کر تو تجھے عطا کریں گے، وہ ہوگا جس سے تو بھی راضی ہوگا، تیرا رب بھی راضی ہوگا۔ مولوی کو جس کے کلمے کا ثبوت نہیں نہ ملتا، اس ظالم سے پوچھ، اے ظالم تم نے کب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا تو بتا۔ اگر ابو طالب مسلمان نہیں تو کائنات میں اپنے باپ دادا کے بھی کلمے ثابت کر، انہوں نے کب پڑھے تھے؟ قرآن کہتا ہے اب جو گود عطا کروں گا۔ پچھلے دنوں نا ایک بات کہہ کے بس اس 10 منٹ میں سے بھی آخری 3 منٹ کی خطاب گفتگو رہ گئی ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ پچھلے دنوں بڑا مسئلہ چلا، رضی اللہ عنہ نہ کہے علیہ السلام کہے، عجیب مسئلہ ہے یار۔ رضی اللہ عنہ علیہ السلام یہ کوئی قوم کا ایشو ہے جن میں الجھا کے رکھ دیا قوم کو؟ مولوی کہتا ہے جی انبیاء کو اور فرشتوں کو علیہ السلام کہو، آل کو اور اصحاب کو کہو رضی اللہ عنہ۔ منہاج القرآن کہتی ہے نہیں، میں کہا میں وہ چہرے ویکھ لواں سارے۔ منہاج القرآن کہتی ہے نہیں، انبیاء فرشتے آل ہیں علیہ السلام۔ ایک مسئلہ حل کر دوں، آپس میں جب ملتے ہو، جب آپس میں ملتے ہو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، کیا معنی ہے؟ اور توڑے تے سلامتی ہوئے، جواباً کیا کہتے ہو؟ تم پر بھی سلامتی ہو۔ علیہ السلام دا معنی علامہ مولانا فلک شیر میروی صاحب سے ڈارا والا میں جا کے فتوے کی صورت میں بھی لے لیں تو اس کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ توڑے تے بھی سلامتی ہوئے، تسی کیا وعلیکم سلام، تیرے تے بھی سلامتی ہوئے۔ قبرستان میں گزرے، تم تو زندہ لوگ تھے، وہاں مصطفیٰ سے پوچھا کیا کہے؟ کہا وہی کہو السلام علیکم۔ جتنے معززین بیٹھے ہو نا، سلام یہی ہے، آگے حرف ندا ہے، یا اہل القبور، سلام نہیں ہے، حرف ندا ہے۔ جیسے گھر جا کے کہو نا یا اہل البیت، اے گھر والو، یہ حرف ندا ہے، سلام نہیں۔ سلام السلام علیکم ہے۔ میں نے کہا مالک کہتے مردہ نے، حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی علیہ السلام، ان کو بھی السلام علیکم۔ گھر جاؤ کہو السلام علیکم یا اہل البیت، گھر میں بیٹھے ہو سارے سلام ہو تم پر، وہ بھی پھر سلامتی ہو۔ اب اگلی بات کہوں، صحابہ نے عرض کی حضور گھر جائیں اور گھر میں ہو ہی کوئی نہ، باہر تالا لگا ہو، ہم جا کے اس کو چابی لگا کے تالا کھولیں، اندر ہے ہی کچھ نہیں، پھر تو سلام نہ کہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر تو سلام نہ کہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا سلام تو پھر بھی کرنا پڑے گا، حضور ہے ہی کوئی نہیں تو کیا کہے؟ اب دو قرآن سامنے ہیں، میں ثابت نہ کر سکوں تو چور کی سزا وہ میری سزا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو پھر جا کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں مصطفیٰ ہوتا ہے۔ آخری بات سرکار سے عرض کیا گیا حضور یہ تو آمنے سامنے کا ہے نا، اگر کسی کو کسی کا کوئی سلام دے تو پتر تم ہی سن لے یار، چھڑ دے بیٹا، چھوڑ دے، بعد میں مجھ سے گل لینا، بڑی توجہ کرنا۔ کوئی آپ کو سلام کہے، آج شاہ صاحب مجھ سے ملے ہیں، کل آپ صبح دن ہے اتوار پیر منگل بدھ جمعرات چھوڑ کر جمعے کی طرح آپ آنے لگے، آپ کی ملاقات ہو جائے شاہ صاحب سے، شاہ صاحب پوچھیں فیاض صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کہیں جی مسجد زینب میں جمعہ پڑھن۔ فاروقی صاحب کے پاس؟ جی فاروقی صاحب کے پاس۔ یہ فرمائیں جا کے میرا سلام کہنا۔ یہ مجھے کہیں کہ جی شاہ صاحب آج ملے تھے، وہ فرما رہے تھے فاروقی صاحب کو سلام کہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک جواب مصطفیٰ نے سکھایا ہے، فرمایا جو کسی کا سلام پہنچائے تم جواباً یہ نہ کہو وعلیکم السلام، تم کہو علیکہ وعلیہ السلام۔ فجر تک ببو بھائی جان،
علیکا تیرے تے بھی وعلیہ السلام. چلو بابا یہ تو بطول کی اولاد میں سے ہیں, یہ تو حضور شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے ہے نا. میں افضل قادری صاحب میں کسی کو جا کے سلام میرا پہنچایا جائے, وہ کہے جی علیکا وعلیہ السلام. میں نے کہا میں چشتیاں میں بیٹھا علیہ السلام ہو گیا, چھڈن نہیں لگیا. میں اگر چشتیاں بیٹھا علیہ السلام ہو سکتا ہوں, حسین کے بچے مدینہ تک بھی علیہ السلام نہیں ہو سکتے. یہ ملا کی اپنی تخریج ہے, کسی کا کوئی یہ قبضہ نہیں. پچھلے دنوں بڑا مسئلہ ہوا جی, ان کو علیہ السلام کہے, ان کو رضی اللہ عنہ کہے. میں نے کہا چلو اس جھگڑے کو چھوڑ, مصطفیٰ کی ایک حدیث پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تمہارا بچہ کسی کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے نا, فرشتے آ کر اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. پیچھے پلر نال جڑا پتر کھڑوتا ہے انہوں بھی ذرا میرے حل وکھاؤ, سارے میرا بیٹا میرے حل وکھی, آپ جتنے کھڑے ہو جی دیکھنا ذرا. میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات تو بتا, رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کا مسئلہ ہے, تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. 3 اور 13 والی کدے گل نہیں سنی. میں نے تاریخ سے پوچھا تھا, میں نے کہا تاریخ ایک بات تو بتا, یہ 3 اور 13 کی مثال ہمارے چشتیاں میں ہارون آباد میں بولی جاتی ہے, اس میں راز کیا ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ تاریخ نے اوراق پلٹے, صفحات پلٹتے گئے, پھر بات سمجھ آئی کہ 3 شعبان کو آئے حسین, 13 رجب کو آئے علی. حسین نے اسلام بچایا, علی نے ایمان بچایا. جو دونوں کو نہ مانے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. میں نے کہا ایک بات بتا اے ظالم, تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, تو گناہگار ہے نا. کہتا جی بالکل. میں نے کہا ملا ایک بات بتا, تیرے بچے کے قدموں کے نیچے علیہ السلام کا پارا آ سکتا ہے؟ کچھ نہ کرو, اے کرو کچھ نہ کرو نا. کہیں میرے ساتھ ایسے ہل رہے ہیں, اللہ آپ کا ہلنا قبول فرمائے, کچھ تو کرو نا. میں نے کہا ایک بات بتا, تیرے بیٹے کے قدموں کے نیچے, بیٹی کے قدموں کے نیچے علیہ السلام کے پار آ سکتے ہیں؟ کہندہ جی بالکل. میں کہا جی کیوں؟ فروقی صاحب پاگل ہو گئے ہو, وہ معصوم ہے. مجھے بچے آپ پہ یقین تھا کہ آپ سارے بولو گے, سلامت رہنا. آپ کو پتہ ہے یہ تو سارے خطرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ تو نہیں جاتے نا وہ ان کے پاس جن کے کالے کپڑے ہوتے ہیں. میں اکثر رہتا ہی انہی کے پاس ہوں. ہم نے ہمیشہ حضور کی امت کو جوڑا ہے. ہم جنازوں کے نام پہ لوگوں کو الگ الگ نہیں کرتے کہ ان کے پیچھے جنازہ نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہوگا, ہمارا مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں جس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرو قبول اس نے کرنی ہے, کیونکہ ہم اس کے نبی ہیں جس نے عبداللہ ابن ابی کا بھی پڑھا دیا تھا. مولویوں کی باتیں میں نہ آیا کرو, اس کا نہیں ہوتا اور اس کا نہیں ہوتا. جب ان کا اپنا جی چاہتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے, کبھی کراچی میں کبھی ملتان میں. ان کی باتوں میں نہ آیا کرو, خدا کا واسطہ مانو. ابھی اگلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا آپ کے پیروں کے نیچے, آپ کے پیروں کے قدموں کے نیچے فرشتے کا پار آ سکتا ہے؟ کہتا جی بالکل. میں نے کہا کیوں؟ کہتا معصوم ہے. میں نے کہا 13 معصوم ہے, 13 معصوم ہے, مصطفیٰ کی اولاد معصوم نہیں. وہاں فتوے لگا رہا ہے کہ وہ تو معصوم نہیں تھے. تیرے جنازے کی دعا بدل جاتی ہے, بالغ ہو اور نابالغ ہو اور. کیوں؟ نابالغ معصوم ہے, تیرا نابالغ تک معصوم رہتا ہے, مصطفیٰ کا مدینے کربلا تک بھی معصوم نہیں رہے. آؤ جی چھوڑ رہا ہوں ساری بات تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے اور آپ سے اجازت لے لوں. جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. برآمدوں میں جتنے بیٹھے ہو سارے بولنا جی, آپ جتنے بیٹھے ہو سارے ہاتھ اٹھانا تاکہ سمجھ آ جائے, ساتھ ساتھ سنتے جانا, ساتھ ساتھ بات مکمل ہوتی جائے. جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پار بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاذ کہتے ہیں. استاذ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس کا احترام کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جس کا احترام کرے, جس کو سروں پہ
پہ بٹھائیں اسے صحابہ کہتے ہیں، صحابہ جس در پہ چکے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کو جھک کے سلام کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کے قدموں کا ہاتھ لگا کے اٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو میرے دل ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، بھلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ بھلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ نہیں 97 والوں، مسئلہ اور ہے کہ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں، جو والد ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ اور کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔